اور میری یہی خواہش ہے کہ اگر ہم آپ کو عزت دیتے تو ہمیں بھی آپ عزت دیں. تو اگر ہم لوگ کوئی آپ سے قرضہ تو نہیں مانگ رہے, کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے, تو ایک تو اگر میں عزت دے رہی ہوں تو آپ بھی مجھے عزت دیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چھوٹا سا ہمیں انٹروڈکشن اپنا دیجیے گا. بچپن تو گھر والوں کے زیادہ کچھ ٹائم گھر فیملی کے ساتھ گزرا, اور کافی جو تھا اس کے بعد کمیونٹی میں ہی گزرا, کافی لمبا چوڑا عرصہ. اب مختلف چیزوں کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, کہ دیکھو اب جو ہم لوگ ایز اے ہیومن بینگز, ہم لوگ سب انسان ہیں, تو کسی سے ڈفرینٹ نہیں ہے, ہم لوگ بھی مطلب اسی طرح ہیں جس طرح دوسرے لوگ ہیں. ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جاب کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ لوگوں کو انٹرٹین ہی کریں اور دوسری چیزوں میں نہ رہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اویئر کرنا اس چیز کے بارے میں. جس طرح میں نے کسی ادارے میں 6-7 سال جاب کی ہے, اس میں بھی لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. جب میں نے کیا تو مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوئے کہ کمیونٹی نے کہا نہیں یہ کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اب ایسا وقت آ گیا کہ بہت سارے ایسے کمیونٹی ممبرز ہیں جو کہتی ہیں ہم نے جاب کرنی ہے, ہمیں جاب ڈھونڈ کے دیں. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ چینج, آپ کسی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو اس کا جب انپٹ آتا ہے تو پھر وہ اچھا لگتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ رائٹ کے بارے میں, کہ رائٹس ہمارے ملک میں رہنے کے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کا قانون کیا کہتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی ہمیں کوئی اسی یا وائلنس اسی چیز کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو جاب نہیں دیں گے, تو یہ ایک رانگ چیز ہے. جس طرح ابھی ہم نے ایک سینٹ میں بل پیش کیا تھا, تو ہمارا سینٹ سے پروف ہو کے نیشنل اسمبلی میں گیا, اور آج نیشنل اسمبلی نے بھی پاس کر دیا ہے. اس پہ بھی سارے رائٹس ہیں, جابس کے ہیں, باقی قانون ہیں. اب جس طرح سے وہ پاس ہو گیا, اب اس کے بعد بنیں گے قانون. تو جب قانون بنتے نا, پہلے کوئی قانون نہیں تھا, ہم لوگ بات کرتے تھے کسی کا مرڈر ہوتا ہے, چلے جی ہم لوگ, ہمارے ملک کا کلچر بن چکا ہے کہ آپ سڑک پہ نکلیں شور کریں تو پھر یہ سنتی ہے گورنمنٹ ہماری. اتنی دیر آپ جتنا مرضی جوتے توڑتے رہیں, گلیوں میں پھرتے رہیں, تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو یہی ایک مین مقصد ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنا, ایک چین بنانا, چین بنا کے تو چیزوں کو چلانا. ہم چاہتے ہیں کہ ایز پاکستانیز, ایز ہیومنز سیم رائٹس ہوں, اور آپ لوگ بالکل نارمل لوگوں کی طرح اس سوسائٹی کا پارٹ بنیں. تو ہماری جس طرح آف کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ اس سلسلے میں آپ کافی کام کر رہی ہیں, تو اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھو بات جس طرح بل ہے, یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے. ایک ادارہ بنا جس میں 18 ٹرانسجینڈر ہیں, پروگرام مینیجر سے لے کے منیٹرنگ آفیسر, فائنانس مینیجر, فائنانس اسسٹنٹ اور ڈی ایس سی کوآرڈینیٹر, آفس اسسٹنٹ تک ساری کمیونٹی ممبرس تھے. اور یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ پہلے کمیونٹی ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی تھی, اب کمیونٹی کام کر رہی ہے اور کرنا چاہ بھی رہی ہے. دیکھو یہ ایک چینج ہے. جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک پلے کیا تیسی دن کے نام سے, اور وہ پاکستان میں ہوا, وہ امریکہ میں بھی ہوا. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا تھیٹر ہوا جس میں ایکٹر ہی ٹرانسجینڈر تھی, اور وہ اپنی کہانیاں اپنی زبانی سنا رہی, ورنہ ہمیشہ ٹیبو کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں کام کیا اور اس میں دنیا کا بتایا کہ ٹیلنٹ ہے اور کمیونٹی میں طاقت ہے چیزیں کرنے کی, وہ کر کے دکھایا. جس طرح ابھی ہم لوگ کوئی بھی چیز ہوتی, پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کے بارے میں, پولیس اسٹیشن میں بات کیا کریں گے جا کے ڈرتے تھے. اب ہم لوگ جا کے, ہمیں پتہ ہے, ہم پولیس اسٹیشن میں بیٹھتی ہوں جا کے, وہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میرا حق ہے. اگر میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو میرا ٹیکس کٹتا ہے سیلری سے, تو ان کی سیلریاں بنتی ہیں, تو میں ان سے جواب لے سکتی ہوں کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک چینج ہے چیزوں کا. تو وہی نا, ہمارا ہمیشہ روتے رہیں, پٹتے رہیں, گھستے رہیں, تو وہ چیزوں سے تو اب آگے نکلتے جا رہے ہیں. وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کو طاقتور کر رہے ہیں, ان میں طاقت آئے گی, کام کریں گے. میں تو ہمیشہ چاہ رہی ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کمیونٹی ممبرز ہونی چاہیے, ہر ادارے میں ہونی چاہیے, ہر جگہ پہ جاب کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. میں نہیں کہتی کہ ہم لوگ الگ یونیورسٹی ہو, الگ کالج ہو, الگ ڈپارٹمنٹ بنے, الگ جگہ پہ جاب کریں.
کریں. جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے جاب نہیں کریں گے تو ملیں گے نہیں, تو اتنی دیر وہ جو فاصلے ہیں, جو گیپ ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر میں آپ کے ساتھ کام کرتی ہوں یا ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ عورت بھی ہے مرد بھی ہے, تو وہاں پہ ٹرانسجینڈر ہے, تو جو فوبیا لوگوں کی دماغ میں بیٹھا ہوا نا, ایک ڈر ہے, تو وہ ختم ہوگا. صرف لوگ یہ نہ دیکھیں کہ بس ان کو ہم اپنی شادی پہ بلائیں گے, ڈانس کروانا ہے, ان کو دیکھ کے مذاق کرنا ہے, ہنسنا, یہ ایک ٹیبو ہے. نہیں, انسان ہے, اور انسان کی طرح میں چاہوں گی کہ ہمیں ٹریٹ کریں جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور میری یہی خواہش ہے کہ اگر ہم آپ کو عزت دیتے تو ہمیں بھی آپ عزت دیں. تو اگر ہم لوگ کوئی آپ سے قرضہ تو نہیں مانگ رہے, کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے, تو ایک تو اگر میں عزت دے رہی ہوں تو آپ بھی مجھے عزت دیں. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ایک جینڈر کے لیے بولوں, میں دوسرے جینڈر کے لیے بھی بولنا چاہتی ہوں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے بات کروں, دوسرے لوگوں کے لیے. جسٹ اپنے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمارے بارے میں میں کہتی ہوں یہ بچارے, یہ وہ چیزیں کہنا, یہ چھوڑ دیں. بچارے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں بھی وہی ضروریات ہے جو دوسرے لوگوں کی ہے. ایسے ایسے ہماری کمیونٹی ممبرز لوگ ہیں جنہوں نے MBA گولڈ میڈل کیا ہے, پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے مطلب ACCA کیا ہوا ہے, اتنا پڑھے ہوئے ہیں, مگر ان کے جینڈر کی وجہ سے ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں ملی. ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس چیز کے لیے. اب میرا پلان ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھوں گی جا کے, میں نے بیٹھنا ہے. جتنی دیر میں وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جینڈر کے لیے نہیں بولوں گی, اتنی دیر کوئی عورت یا مرد ایک بات کرے گا نا, وہ ایک کوشچن کر کے چپ کر جائے گا. اگر ہم لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے تو ہم اپنے جینڈر کے لیے بولیں گے تو سنوائی ہوگی. کچھ لوگ ہیں ہمارے جو الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں, اس دفعہ مطلب ہم لوگ ظرف سیٹ کے لیے, میں تو پیچھے پڑی ہوئی ان کے, میں پڑھوں گی, وہ ہماری ہے, ہمیں ملنی چاہیے, وہ ہمارا حق ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ یہ بھی پلان ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ کا رمضان کس طرح سے گزرتا ہے, اور کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کتنا سیم ہوتا ہے. تو وہ ایک تو پہلے بات ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں جتنے بھی مذہب ہے سب کی عزت کرتی ہوں. مطلب ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرسچن ہے, ہندو ہے, وہ ہمارے لیے انسان ہے. ہمیں کیونکہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک انسان ہی آتا ہے. جس مذہب کے ان کے ماں باپ ہو گئے تو وہ اس سے اسی مذہب کی تربیت ملے گی. الحمدللہ جس طرح ہم لوگ مسلمان, میرے گھر میں جس طرح ہم لوگ رات کو سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہی ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم انسان ہیں تو ہم نے وہی طریقہ کار کرنے ہیں نا جو دوسرے انسانوں نے کرنے, کوئی الگ تو نہیں ہے ہونے. وہی افطاری کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں, اسی طرح ہم لوگوں کے گھر میں بھی یہی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے کہ رمضان ہے, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی جاب ہے, جس طرح میں اب جاب کرتی تھی پہلے, تو اب جاب چھوڑی ہے, صبح اٹھنا, سحری کرنی, سحری کر کے نماز پڑھ کے سونا, تھوڑی دیر پھر آفس جانا, آفس جا کے گھر کھانا بنانا, کھانا بنا کے تیاری شیاری کرنی, افطاری کی, افطاری کرنا, وہی ایک روٹین ہے. اب فارغ ہیں, رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے تو روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں. جتنی دیر زندگی ہے وہ تو فرض ہے ہر مسلمان پہ, تو وہ ہمارے پہ بھی فرض ہے, تو ہم نے بھی تو ماشاءاللہ رکھنے ہی ہے. جس طرح ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ نا ٹرانسجینڈر کا جنازہ نہیں دیکھتے, تو یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا, تو ہم لوگوں نے ان کے اوپر یہی بتایا کہ دیکھو میری بات سنو, اگر کسی محلے میں وہ فوت ہوتی ہے تو بہت سارے کمیونٹی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ عورتوں والے کپڑوں میں جنازے کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے. تو اگر زیادہ تر اہل علاقہ والے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو کیا پتا عورت ہے یا مرد ہے یا تھرڈ جینڈر ہے, تو وہ آپ کسی کی باڈی کو تو نہیں پہچان سکتے نا, کوئی لیزر لگا کے کہ کس کی باڈی جا رہی ہے. تو وہ اسی طرح جس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوتا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, دوسرے علاقے والوں کو نہیں پتا. اب وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی اعلان کرواؤ جی فلانی خواجہ ذرا فوت ہو گئی ہے, اس طرح کی چیز. تو ایک عجیب سا لوگوں کا بھی اس کے اوپر بھی کافی چیزیں ہم لوگ بتا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کام کریں. سب سے بیسٹ اچھا جی پارٹنگ میسج اگر آپ کو یہ دینا چاہیں اپنے لحاظ سے ہمارے ویورز وغیرہ کے لیے, کوئی جاتے ہوئے کوئی میسج. میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی میسج دیتی ہوں کہ ہم جب نہ, میرا خیال ہے اور تو مجھے چیزیں نہیں چاہیے, میری کمیونٹی کو انسان سمجھ لیں, میرے لیے یہی بہتر ہے. اور بہت اچھا یہ چیز ہے کہ ہم جب کسی کو انسان سمجھتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ساری چیزیں اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم صرف سب سے پہلے انسان ہیں, باقی مذہب, ذات پات ہر چیز بعد میں آئے گی. پہلے جب ہم دنیا میں آتے تو ہم ایک انسان ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کو انسان سمجھنے کی
ضرورت ہے. کسی حقارت کی نظر سے یا ایسی چیزیں نہ دیکھیں. کمیونٹی میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور بہت ساری ہمت ہے اور بہت مضبوطی ہے. جس طرح موقع مل رہے ہیں تو ان کی اچیومنٹ جا کے دیکھیں گے نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ کمیونٹی کیا کر سکتی ہے اور اس میں کتنی پاور ہے. تو میرا خیال ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہوں گے, میرا خیال ہے وہ ہماری کمیونٹی جو آگے بڑھنا چاہتی ہے ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں ڈیزائن کریں, کام کریں. یا اگر ایک ہی بندہ اٹھتا ہے ان کو پڑھائے, کوئی 2 ورڈز ہی پڑھا دے یا وہ اپنا نام لکھنا سیکھ جائے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. بالکل. شکریہ بہت بہت آپ کا, اپنے ٹائم دیا.